کانسیپٹ ہے. وہ انقلاب خونی انقلاب نہیں ہے, وہ انقلاب روحانی انقلاب ہے کہ 10 سال کے عرصے میں 86 جنگوں کے اندر 1000 سم تھنگ تعداد ہے جو قتل ہوئے ہیں, جو خون بہا ہے لوگوں کا. 86 جنگوں کے اوپر 8.5 کی اوسط سے 8.5 کی ریشو سے پر ایئر جنگیں ہوئی ہیں, اور ان کے اندر صرف قتل کی جو ریشو ہے وہ یہی کچھ آتی ہے 1000 سم تھنگ. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ بات تھی کہ پاس کوئی سیٹلائٹ فون نہیں ہے, کوئی کمپیوٹر پاس نہیں پڑا ہوا, کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس وقت کون سی ٹیکنالوجی تھی جو 360 میل دور کھڑے ہو کے خطبے کے دوران خلیفۃ المومنین کو یہ کہنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ یا ساریۃ للجبل, اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ؟ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ کون سا انقلاب تھا جو آیا ہے؟ یہ طاقت تلوار پہ نہیں آیا, یہ زور بازو سے نہیں آیا, بلکہ یہ نظر کے کمال سے یہ انقلاب آیا ہے. اور امت کا جو اتحاد ہے, میں اس فورم پہ, اس پوڈیم سے تمام جو سامعین ہیں یا جن تک یہ پیغام پہنچے گا, میں اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انقلاب اگر جب بھی آیا, اس بات کو نوٹ کر لیں, تحریر کر لیں. انسان مٹ جاتا ہے, وجود مٹ جاتا ہے, لیکن تحریر نہیں مٹتی, بات نہیں مٹتی, بات کر جاتی ہے. اور میرے ذمہ داری سے اہل علم لوگوں کے اندر, اہل علم لوگوں کے درمیان اپنی کامیابی کا اعتراف کرتے ہوئے پھر بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جب بھی انقلاب آیا وہ روحانی انقلاب ہوگا جس کے پاؤں مضبوط ہوں گے, جو قائم رہے گا. خونی انقلاب آتے ہیں, خون جب پٹ جاتا ہے, خون کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس انقلاب کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں. جب کفن ریگ آلود ہو جاتا ہے تو وہ انقلاب بھی ریت کے ذروں کی طرح بکھر جاتا ہے, کیونکہ اس انقلاب کی بنیاد نہیں ہوتی. اور اسی لیے اب ضرورت کس عمل کی ہے کہ کس بات کو پیدا کرتے ہیں, کس فکر کو اجاگر کیا جائے, کس چیز کو بروئے کار لایا جائے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں, تمام باتیں ہوئی ہیں. میرے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر دیدار احمد صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ ہمارے زوال میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دماغ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. میں اس میں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دماغ سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں اور دل سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں. کیسے کہ ہفت کشور جس سے ہوں تسخیر بیتے وہ تفنگ, تو اگر سوچے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. دماغ سے ہم اتنے بھی پیچھے نہیں رہے. ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہم ایٹمی قوت ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی تو ہے, گو کہ تھوڑی ہے, اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ طاقت کتنی ہے جو مومن کی طاقت ہے, جو مرد خداگاہ کی طاقت ہے, وہ ہمارے پاس کتنی ہے, ہمارے اندر کتنا اس کا جذبہ ہے, وہ کیا طاقت ہے. ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بیتے وہ تفنگ, کہ 7 ملکوں کو یہ مومن بغیر کسی تلوار کے زیر کر سکتا ہے. اے مسلمان, اگر تو سوچ سمجھ اور جان تو تیرے من کے اندر وہ چیز موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں, نہ کر منت خواج کی دردی, تیرے اندر آپ حیاتی ہوں. علامہ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, کہ جو زندگی کا سراغ ہے, جو ہمیت کی زندگی ہے, جو غیرت کی زندگی ہے, وہ کہاں سے نصیب ہوتی ہے, وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ مومن کو اپنے ہی دل سے ملتی ہے. ہم جتنی عبادات کر لیں, مجھ سے پہلے قاضی احمد صاحب نے یہی بات کی کہ ہماری جو فکر ہے وہ فقط یہاں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے, وہ فقط یہاں پہ گر کے رہ گئی ہے. کیا یا تو ہم طالب ہیں اس بات کے کہ ہمارے پاس دنیا کے ڈھیر ہوں, ہم اس سے تھوڑا آگے
جا کے سوچتے ہیں تو ہمارے پاس جو دوسرا آپشن آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے رگو قصور کا. قاضی حیدر صاحب نے یہ بات کی تو میں اسی بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ فرماتے ہیں خیال حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے باعث کو، یہ حضرت دیکھنے کے سیدھے سادے بولے والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ طالب دنیا مخنثن، جو دنیا کے طالب ہیں وہ ہجڑے ہیں. طالب الرقبہ مؤنثن، جو آخرت کا طالب ہے وہ عورت ہے. اور مرد کون ہے؟ طالب المولا مذکر، جو اللہ کا طالب ہے وہ مرد ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا بڑے جلال کے عالم میں ایک مرتبہ جا رہی ہیں. ایک ہاتھ کے اندر آگ ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی ہے. پوچھا کہ مائی صاحبہ اتنا جلال کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ آپ نے ایک ہاتھ میں پانی ہے دوسرے ہاتھ میں آگ ہے، ان کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے، آپ نے کیوں پکڑا ہوا ہے ایسے؟ تو بڑے جلال نے فرمایا کہ میں اس پانی سے اس جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں جس کے خوف سے لوگ عبادت کرتے ہیں، اور اس آگ سے اس جنت کو جلانا چاہتی ہوں جس کے لالچ سے لوگ عبادت کرتے ہیں. کیا میرے پروردگار کی ذات لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ ذرا اس فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اختصار سے آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، صرف اس بات پہ ہمیں اپنی فکر کو لانا ہے کہ ہم اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اخروی اعتبار سے دیکھیں، دینی اعتبار سے دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ہماری سوچ کا پیمانہ ہے. یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو ناپنا ہے. ناپنے کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے اتحاد امت کے لیے صحیح کی ہے. میرے دوستو، میں یہی دعوت عرض کرنا چاہتا ہوں اس فورم سے، اس پوڈیم سے، کہ خدایا آئیں، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے ظاہر کی اصلاح کی بھی، اپنے باطن کی اصلاح کی بھی. اور میں انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ الہی مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے اور نور بے مایا کو ہم دوش سلیمہ کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.